ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ محرم الحرام، محرم کا مطلب ہوتا ہے جس کی حرمت بیان کی گئی ہے، مقدس کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے کہ یہ مہینہ مقدس ہے۔ محرم ممنوع کے معنی میں بھی ہے کہ اس مہینے میں لڑائی بڑائی اور فساد نہیں ہونا چاہیے، جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے اس وقت۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ کے رسول کو بہت پسند تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني رمضان۔ محرم کے اندر جو 10 تاریخ ہے، عاشورے کا دن ہے، اللہ کے رسول اس روزے کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ کیوں اہتمام کیا کرتے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق منکم بموسیٰ، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے بھی رکھا۔ آپ نے پھر یہ بھی خواہش کی آخری سال، ان عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے، اور 10 تاریخ کا تو روزہ رکھنا ہی ہے جس سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب 9 تاریخ کا ہی روزہ رکھیں گے، ان بیچاروں کو غلطی لگ گئی، کیونکہ خبر جو ہوتی ہے وہ منسوخ نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے خبر دی ہے کہ 10 تاریخ کو روزہ رکھنے والے کے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور خبر میں اگر نسخ مان لیا جائے تو کذب لازم آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحیح مسلم کی روایت پھر جھوٹی ثابت ہوگی، اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب ہوگا، جو کہ سلف صالحین کی 1400 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے 10 کا روزہ رکھا جائے یا 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ اگرچہ تیسری روایت بھی موجود ہے، صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، ایک روزہ پہلے رکھ لو یا ایک روزہ بعد میں رکھ لو۔ 9، 10 اور 11 جیسا کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی عظمت والا ہے، 12 مہینوں میں صرف یہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے نسبت اس مہینے کی اللہ کی طرف کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، جس کو تم محرم سے پکارتے ہو۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ اس کی تیسری عظمت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ابھی آپ نے سنا۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اس کی عظمت کو پہچانتے ہوئے 10 محرم کا روزہ رکھ کے اپنے 1 سال کے گناہوں کی معافی لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے کی تناظر میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، جس کا اللہ پر ایمان ہے، جو سچا مسلمان بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اسلامی سال کے نظام کو اپنی زندگی کے نظام میں لائے۔ آج اتفاق یہ ہے، کسی سے تاریخ پوچھیں تو کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلامی تاریخ آج کون سی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اسلامی نظام، جس اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اس کیلنڈر کو، اس نظام کو اپنی زندگی کے معمولات کے ساتھ جوڑیے، کیونکہ اللہ عز و جلال نے عبادات کو جوڑا ہے تو اسلامی سال کے ساتھ اور چاند کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ قمری نظام ہی ہے جو آپ کی عبادات کی صحیح ادائیگی کے لیے معقول اور مناسب ہے۔ اگر اس کا پتہ نہ ہو تو انسان اپنی عبادت بھی نہیں کر سکتا صحیح طریقے سے۔ روزہ رکھنا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا صوموا لرؤیتی، چاند نظر آئے تو روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتی، عید منانا چاہتے ہو تو چاند دیکھ کے مناؤ، چاند نظر آئے گا تو عید ہوگی۔ یہ بات ہے 29 تاریخ کی۔ اگر 29 تاریخ کو چاند نظر آ گیا ہے تو عید منا لو صبح، چاند نظر نہیں آیا تو پھر روزہ رکھ لو۔ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ، تمہیں 30 دن مکمل کرنے ہوں گے۔ وَإِنْ هُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر مطلع ابر آلود ہے تو پھر تمہیں 30 کا عدد مکمل کرنا ہوگا۔ لیکن آج کل کے بادشاہ بیچارے جو احمقوں کی جنت میں رہنے والے ہیں، وہ 10 سال کا پلانر پیش کر دیتے ہیں کہ آئندہ سال فلاں تاریخ کو عید ہوگی۔ ان بیچاروں کو کیا پتا کہ اسلامی نظام کیا ہے؟ سرتاج رسول نے ایک لفظ بولا ہے، چاند نظر آئے گا تو عید ہوگی، نہیں آئے گا تو تمہیں 30 کا عدد مکمل کرنا ہے۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہر سال 29 دن ہوئے اور ہر سال 30 دن ہوئے ہوں۔ یہ رب کے فیصلے ہیں، کب اس نے چاند کو طلوع کرنا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ کب وہ ہے 30 دن مکمل کرواتے ہیں، کب 29 دن کے بعد عید منوانے کی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتے ہیں۔ جس امت کی عید کی خوشی چاند کے ساتھ ہو، روزہ چاند کے ساتھ ہو، فطرانہ چاند کے ساتھ ہو، زکوٰۃ کا ایک عظیم نظام ہے وہ چاند کے ساتھ ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلِ، جب تک ایک قمری سال نہ گزر جائے مال پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آج کچھ لوگ تو زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینا یہ ارکان اسلام کو چھوڑنا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے وہ کہتا ہے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں تو وہ کافر بھی ہو جائے۔ استحلال اگر سمجھتا ہے، اور حدیث کہتی ہے من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، جو نماز اور زکوٰۃ پہ فرق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا، اور جنہوں نے زکوٰۃ نہ دی ان سے جہاد کیا، انہیں قتل بھی کیا۔ آج امت اسلامیہ اور اسلامی برادری کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے
کاش مسلمان اس پیغام کو سمجھیں۔ معیشت کا رونا رونے والے جو 1 سے 36 قسم کے ٹیکس لگانے پہ تو خوش ہیں، انہیں اسلامی نظام کے اس عظیم ہدف کو حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ریاست مدینہ میں 10 سال گزارے، 10 سال میں 86 جنگیں لڑی، 56 جنگوں میں خود شریک ہوئے، بھاری بھرکم بجٹ کی ضرورت تھی۔ سیدنا ابو بکر نے 2 سال خلافت کی، سیدنا عمر نے 10 سال خلافت کی، سیدنا عثمان نے 12 سال خلافت کی، سیدنا علی نے 4 سال خلافت کی، پھر سیدنا حسن نے 6 مہینے 5 دن خلافت کی، پھر سیدنا معاویہ نے 19 سال تک خلافت کی، اور ٹوٹل ان کی حکومت گورنری سمیت 40 سال ہے۔ ان سارے سالوں میں سوائے زکوٰۃ کے کوئی ٹیکس نہیں تھا، اور زکوٰۃ کو بھی ٹیکس نہیں کہا جائے گا، یہ انسان کے مال کی بڑھوتری کا سبب ہے، برکت کا سبب ہے۔ یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا، صرف زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے، اس کو مضبوط کیا ہے جو اسلام نے دیا۔ زکوٰۃ اکٹھی ہوئی، کہا فقیروں میں تقسیم کر دو، رپورٹ بن کے آئی، فقیر ختم ہو گئے، کہا مسکینوں کو دے دو، رپورٹ بن کے آ گئی، مسکین ختم ہو گئے، کہا بازاروں میں نکل کے اعلان کرو، کوئی ہے جس پہ قرض ہے، اعلان کروائے گئے، رپورٹ بن کے آئی، سب کے قرضے بھی دور ہو گئے، کہا پھر جاؤ گلیوں اور بازاروں میں یہ اعلان بھی کرو، کوئی ہے جس کی شادی ہونے والی ہے، ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اعلان کروائے گئے، لوگوں کی شادیاں کر دی، زکوٰۃ کا مال پھر بچ گیا۔ آرڈر جاری کیا، اس مال کو بیت المال میں جمع کروا دو، اور کچھ مال کا اناج خریدو اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو۔ عمر بن عبدالعزیز کی غیرت یہ بھی برداشت نہیں کرتی کوئی پرندہ میری سلطنت سے اڑتا ہوا بھوکا گزرے، وہ اترے اور اپنی ضرورت کو پورا کرے، پھر اگلی اڑان بھرے۔ ان مسلمانوں کو کم از کم یہ تاریخ تو پڑھنی چاہیے۔ ان کو کیا پتا اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا اس کی ایس او پیز اور انفراسٹرکچر کیسے بنایا گیا۔ یہ محمد عربی سے پوچھے جس کے نام پہ سیاست کی جاتی ہے، یہ صحابہ خلفائے راشدین سے پوچھئے، جو ریت پہ سونے والا عمر، پتھر کو اپنا تکیہ بنانے والا، اور روم کی سلطنت جس کو آج مسلمان، میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کے دل میں کوئی ایسا روب ہو، لیکن لوگ سپر پاور مانتے ہیں امریکہ کو۔ 8 امریکہ جمع ہو، احادیث کی روشنی میں 1 رومی طاقت بنتی ہے۔ اس کا بادشاہ جو کیسر تھا نا، وہ کہتا تھا انہو قد اکل کبیری، اور جاؤ پتہ کرو یہ عمر ہے کون، اس کے خوف نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے۔ کبھی اس کی تاریخ تو پڑھو نا، پھر نظام وضع کرو، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ کہتے کس کو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نظام بھی چاند کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ سادہ سے نقطہ ذہن میں بٹھائیے، میری اس گفتگو کا مقصد کیا ہے۔ سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ بولے نہیں، 360 کے 65۔ یہ وہ سال ہے جس کو آپ عیسوی سال کہتے ہیں۔ قمری سال کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 355 یا 56۔ جس نے اپنی زکوٰۃ کا نظام جنوری فروری مارچ کے ساتھ جوڑا ہے، وہ مسلمان بھی ہے، نمازی بھی ہے، ہو سکتا ہے پہلی صف میں بیٹھتا ہو، لا شعوری میں ہر سال 9 یا 10 دن کی زکوٰۃ کو چوری کرتا ہے، کیونکہ قمری سال مکمل ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ وہ تو
55 دنوں کے بعد زکوٰۃ دینی تھی، یہ 10 دن اوپر ہیں، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی 10 دن کی زکوٰۃ کا چور بن جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے نظام کو قمری نظام کے ساتھ جوڑیے تاکہ آپ کی عبادات صحیح ادا ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا سب سے افضل ایام دنیا کے پہلے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ 1 مارچ کو ہم حج کریں گے، وہ 10 کو ہی کرنا پڑے گا۔ یہ یام تشریق کے جو روزے رکھنے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے روحانی معالج آئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ذکر بھی کرتا ہوں، سجدے نوافل بھی کرتا ہوں، صدقہ بھی کرتا ہوں، لیکن دل سے بغض اور حسد اور عناد اور تعصب نہیں جاتا۔ شریعت نے اتنا کہہ دیا جو 13، 14، 15 چاند کی، جس کو ایام 20 کہتے ہیں، یہ 3 دن کے روزے رکھ لے، یذہبن وحر القلوب، اللہ اس کے دل کو حسد اور بغض اور عناد اور ہر قسم کی غلاظت سے پاک کر دیتے ہیں۔ اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ساتھ خاص کیا ہے۔ تو پہلی ذمہ داری یہ ہے، محرم الحرام سے ہمیں اپنی زندگی کے نظام کو قمری نظام کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کروڑہ رحمتیں فرمائے۔ انہی بنیادوں پہ حضرت حافظ صاحب جو اس مرکز کے بانی تھے، انہوں نے باقاعدہ کی ڈائری بنائی تھی کہ ہم نظام جو ہے اسلامی نظام کے تحت اپنے معاملات کو چلائیں گے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ عظمتیں اور یہ نظام جو سب سے پہلے بنایا تھا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی موجودگی میں بنا۔ ان کی عظمتوں کو تسلیم کیجئے اور ان کی عظمتوں کو بیان کیجئے۔ ان کی عظمت کو تسلیم کیوں کی جائے؟ ان کی عظمتوں کو تسلیم کرنا اور بیان کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 10 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا کیے۔ آج بچہ کسی اسکول، کالج، مدرسے، یونیورسٹی سے ڈگری لیتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن یہ ڈگری جنت کی ڈگری نہیں ہے، کہ دنیا کے امتحانات پاس کرنے کی ڈگری ہے، لیکن ایک وہ ڈگری ہے جس کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور کیا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھیوں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ سیدنا عثمان کے بارے میں یہ خبر ملی کہ جب وہ مکہ بھیجے گئے کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان کا بدلہ لیا جائے گا۔ 1400 صحابہ نے درخت کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے یہ وعدہ دیا کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اللہ نے ادھر سے اعلان کر دیا یہ 1400 صحابہ جنہوں نے بیعت کی ہے میں سب سے راضی ہو گیا، اور ان پہ میں سکینت نازل کروں گا اور ان کو فتح یاب کروں گا، اور اللہ نے فتح بھی دی، سکون بھی دیا، اور اللہ ان سے راضی بھی ہو۔ پھر اللہ ذوالجلال نے فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے
اور وہ انصار جنہوں نے دنیا جہان سے انوکھی ریسپشن دی، ایسی ریسپشن، ایسا استقبال کہ آج چشم فلک نے آج تک ایسے استقبال کرنے والے نہیں دیکھے، جس نے ساری زندگی کمائی کر کے مال حلال اکٹھا کیا، جب مکہ سے مدینہ پہنچنے والے پہنچے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، ادھر بھائی چارے اور اخوت کا ایک پیغام آیا، ادھر اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد آدھا مال اس کا ہے اور آدھا مال میرا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، یہ شادی کر لے، ایک کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اور پھر جنہوں نے اسی ایمان کو ان کے بعد قبول کیا ہجرت کے بعد، اللہ نے سب کے بارے میں 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، اور اس سے بھی زائد جو نہیں آ سکے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے، سب کے بارے میں اعلان کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی۔ آج تو اچھلتا ہے تو اچھلتا رہے، جو مچلتا ہے مچلتا رہے، جس رب نے پیدا کیا ہے وہ ان سے راضی ہے، اللہ نے اعلان کر دیا ہے۔ صرف راضی نہیں ہوئے، اللہ نے ان کے لیے جنات کا وعدہ کیا ہے۔ پھر جنت میں صرف چکر لگانے کے لیے نہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ 4 قسم کے اعلانات اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے بارے میں خود کیے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صحابہ کی عظمت کو تسلیم کریں، پرچار کریں۔ کیوں؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ صرف اللہ عز و جلال نے ان کا تزکیہ بیان نہیں کیا، محمد مصطفیٰ کی زبان نے بھی تزکیہ بیان کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر، کائنات میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرنی، جو میرے دور میں ہیں، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر میرے دور کے بعد تابعین کا دور آئے گا، پھر ان کے بعد تبع تابعین، کائنات میں سب سے بہترین صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ یہ اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان ہستیوں کی عظمت کو کیوں تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں اس کا پرچار کرنا چاہیے؟ اللہ نے ایسے دل کسی انسان کے سینے میں رکھے ہی نہیں ہیں جس طرح کے دل اللہ نے صحابہ کے بنائے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ سورۃ حجرات نازل ہوئی، صحابہ کو ادب سکھایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر کی بات یا اللہ کے پیغمبر کے پاس اونچی بات نہ کیا کرے۔ اور کیوں یہ حکم نازل ہوا؟ ایک شخص آیا اور اونچی اونچی آوازیں دینے لگ گیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، تو اللہ نے یہ قرآن نازل کر دیا، یہ بے ادبی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ تو سیدنا ابو بکر پر اتنی آہستہ بات کرتے تھے، ساتھ بیٹھنے والا ساتھی بھی ان کی آواز نہیں سنتا تھا۔ جب وہ زندہ تھے تب بھی صحابہ کا ادب، جب وہ اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو اب بھی ان کا ادب یہ ہے، جب حدیث صحیح آ جائے وہاں زبان بند ہو جانی چاہیے، زبان گنگ ہو جانی چاہیے۔ محمد مصطفیٰ کا فرمان آ گیا ہے، اب میں آگے نہیں بول سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود اس لیے کہا کرتے تھے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد ووجد قلب محمد خیر قلوب العباد
فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. اللہ نے پوری کائنات کے دلوں کو دیکھا، سب سے خوبصورت دل محمد کریم کا نظر آیا، اللہ نے اسے چن لیا اور 1,24,000 پیغمبروں کا سرتاج بنا دیا. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون على دينه. اللہ نے پھر دلوں کو دیکھا، اپنے پیغمبر کے دل دیکھنے کے بعد پھر پوری کائنات میں سب سے خوبصورت دل صحابہ کے پائے. ان ہستیوں کو اللہ نے اپنے پیغمبر کا وزیر بنا دیا، جنہوں نے دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے جہاد کیا. کس لیے ان ہستیوں کی عظمت کو مانا جائے؟ میں مسلمان ہوں، اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ان کے ایمان کو ایک میزان بنایا ہے، مقیاس بنایا ہے، رول ماڈل بنایا ہے. ایمان کا پیرامیٹر یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں، یہ اسوہ اور قدوہ ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، لوگ اگر ایمان لے آئیں صحابہ کی طرح ایمان، تو یہ ہدایت یافتہ ہے. اور اگر یہ منہ پھیر لیں کہ ہمیں صحابہ جیسا ایمان نہیں چاہیے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ ساری زندگی قتل و غارت تو کریں گے، کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکے گا. انما هم فی شقاق، یہ جھگڑتے رہیں گے. فانما هم فی شقاق، آج کل کے حالات کے تناظر میں اگر ترجمہ کیا جائے، دھکے تو کھائیں گے، کبھی سیدھی راہ پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ میزان صحابہ کی زندگی ہے. اس لیے ان کی عظمتوں کو ماننا ہے. ان جیسا ایمان نہیں ہے تو اللہ کے ایمان قبول بھی نہیں. ہدایت کا پیمانہ یہ ہے کہ ایمان کی ہر گتھی سلجھاتے وقت صحابہ کرام کے ایمان سے اس کو کمپرومائز کیا جائے کہ ایسی ہوگی تو میرا ایمان ہے. کمپیریٹیولی چیک کیا جائے ایسا ہے کہ نہیں، موازنہ کیا جائے. اور جو عظمت کو نہیں مانتا اس کے ایمان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس لیے ان ہستیوں کی عظمتوں کو ماننا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا هم خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا. کسی نے اگر زندگی کے دھارے سیدھے کرنے ہیں تو صحابہ کی طرح کرے، کیونکہ صحابہ جیسے دل اللہ نے کسی کو عطائے نہیں، ان جیسے علم کسی کو نصیب نہیں ہوا. فطرت کے عین مطابق زندگیاں ان کی تھی، تکلفات سے دور تھے، سب سے خوبصورت حالات ان لوگوں کے تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، کسی نے مشابہت اختیار کرنی ہے تو صحابہ کی، کسی نے طریقے اختیار کرنے ہیں تو صحابہ کے. فَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ وَاللَّهِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم ہے، سب سے پہلے صراط مستقیم کے راہی بننے والے ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں. پانچویں وجہ یہ ہے ان ہستیوں کی عظمت کو کیوں مانا جائے، اس کا پرچار کیوں کیا جائے. ایک گھڑی جو ان ہستیوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے،
اگر کوئی انسان پوری زندگی عبادت کر لے تو اس گھڑی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ، اور دوسری روایت میں آتے وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرَ نوح، 950 سال عمر نوح بھی کسی کو عطا کر دی جائے اور ساری زندگی عبادت میں گزارے، پھر بھی اس کو اتنا اجر نہیں مل سکتا جتنا اجر ایک گھڑی اللہ کے رسول کے ساتھ گزارنے والوں صحابہ کو نصیب ہوگا۔ اور چھٹی وجہ یہ ہے، صحابہ کرام اس امت کے امین ہیں، ان جیسا امانت دار کوئی نہیں ہے، فکری امین، منہجی امین، فساد اور فتنے سے امن۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، ہم نے سوچا چلو عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے، اللہ کے رسول کے پاس کچھ اور وقت گزر جائے۔ سرتاج رسول نے جب دیکھا تو واپس آ گئے، پوچھا میرے صحابہ کیسے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کچھ اور بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ کہا اصبتم احسنتم، بہت اچھا کیا تم نے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پھر فرمایا میرے صحابہ النجوم امنۃ للسماء، یہ ستارے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، یہ آسمان کی امین ہے، جس دن ستارے جھڑ گئے آسمان بھی برباد ہو جائے گا۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں جب تک زندہ ہوں میں امین ہوں، جب میں چلا گیا تو میرے صحابہ تم پہ مشکلات آ جائیں گی۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ یاد رکھنا میرے صحابی جو ہیں وہ اس امت کے امین ہیں، جس دن کوئی صحابی نہ رہا تو پھر دنیا میں وہ فتنے آئیں گے جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ اور جب تک صحابہ رہے اللہ ذوالجلال نے خیر و برکت رکھی۔ کس لیے ان ہستیوں کی عظمت کو مانیں، پرچار کریں؟ کیونکہ خیر اور برکت رکھی اللہ نے ان 3 ہستیوں میں، صحابی، تابعی، تبع تابعی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، میرے صحابہ اس وقت تک خیر و برکت معاشرے میں رہے گی جب تک ایک شخص بھی ایسا باقی رہا جس نے میرے ساتھ زندگی گزاری، ملاقات کی، مجھے دیکھا۔ پھر آپ نے قسم اٹھائی واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآ من رآنی وصاحب من صاحبنی، اللہ کی قسم اس معاشرے میں خیر رہے گی، برکت رہے گی جس میں ایک بھی تابع ہوا۔ واللہ لا تزالون بخیر، اللہ کی قسم اس وقت تک خیر و برکت رہے گی کب تک؟ ما دام فیکم من رآ من رآ من رآنی وصاحب من صاحب من صاحبنی، ایک بھی تبع تابعی رہا اس وقت تک خیر و برکت رہے گی۔ 8ویں وجہ، ان عظمتوں کو کیوں ہم پہچاننا چاہتے ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کو دی ہے۔ اللہ نے فتح و کامرانی کی نشانی بنایا ہے تو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کو بنایا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت میں کوڈ کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا، جنگ ہوگی، لوگ پوچھیں گے فیکم من صاحب النبی، وہ جنگ کرنے والوں تم میں کوئی صحابی تو نہیں ہے؟ فیقولون نعم، لوگ کہیں گے ہاں ایک صحابی ہے۔ فیفتح لہم، اللہ اس پر انہیں فتح دے دیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا لوگ جنگ کریں گے، فیغزو فئام من الناس، سوال کرے گے فیکم من صاحب اصحاب النبی، کیوں بھی مسلمانوں تم میں کوئی تابعی تو نہیں ہے تمہارے لشکر میں؟ فیقولون نعم، جی ہاں ایک تابعی ہے۔ فیفتح لہم، اللہ اس پر انہیں فتح دے دیں گے۔ پھر وقت آئے گا لوگ جہاد کریں گے، فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب النبی، اصحاب النبی، کوئی تبع تابعی تو نہیں آپ کے لشکر میں؟ فیقولون نعم، وہ کہیں گے جی ہاں۔ فیفتح لہم،
اللہ اس پر ہی انہیں فتح یاب کر دیں گے۔ پھر چوتھا دور آئے گا، انظروا، ذرا دیکھو تو صحیح، هل ترون فيهم احدا رأى من رأى احدا رأى اصحاب النبی، کوئی ہے جس نے تبع تابی کو بھی دیکھا ہو؟ تمہارے لشکر میں وہ تو نہیں ہے؟ فیقولون نعم، وہ کہیں گے ہے ایک، فیفتح لهم بہ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں فتح یاب کر دیں گے۔ اللہ نے فتح و کامیابی کی نشانیاں بنایا ہے صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو۔ نویں وجہ یہ ہے، جس بنیاد پہ ان عظمتوں کو پہچاننا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ وہ شخصیات ہیں جن کا تذکرہ تو ان کی پیدائش سے پہلے پچھلے انبیاء بھی کرتے تھے، پچھلی کتابیں بھی کرتی ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پہ تو بڑے سخت ہیں اور اپنے مسلمانوں کے لیے بڑے ہی رحم دل ہیں۔ ان کی زندگی کا مشن کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا، سجدے، رکوع، کس وجہ سے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رب کی رضا کے لیے اس کے فضل کو مانگتے ہیں تو سجدے اور رکوع میں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں سجدے کر کر کے ان کے چہروں پہ ہوتی ہیں، رونق، خوشی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ نشانیاں صرف قرآن نہیں بیان کر رہا، یہ تورات میں بھی اتری ہیں۔ ومثلہم فی الانجیل، اللہ نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، نشانیاں پہلے ان کی انجیل میں بھی بیان ہوگی، اور جن کا تذکرہ سابقہ کتابوں میں بھی ہو، انبیاء بھی اس کے تذکرے کرے، کتابیں پڑھنے والے بھی اس کے تذکرے کرے، اس کی عظمت کو ایک مسلمان نہ مانے، اس کا ایمان کیسا ہے؟ 10ویں وجہ، سعادت، خوش نصیبی، خوش بختی اور جنت، لامحدود جنت کے وارث سب سے پہلے صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، باقی کائنات بعد میں ہے۔ طوبی لمن رآنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وآمن بی، طوبی جنت کا ایک ایسا درخت ہے، یسیر الراکب فی ظلها السریر الجواد المضمر، تیز رو گھوڑا دھڑکی کے لیے تیار کیا گیا، اگر 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی جنت کے سب سے پہلے مالک اللہ بنائیں گے تو صحابہ کو، پھر تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، وحسن مآب، اور یہ بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے، ان عظمتوں کو جو مانتا نہیں اسے توبہ کر لینی چاہیے، اس کو سمجھاؤ۔ سلف صالحین صحیح بخاری کے روایت سب سے پہلی حمیدی کرتے ہیں، یہ محدث لکھتا ہے، جو شخص کسی صحابہ کا فمن سبہم، جو کسی صحابی کو برا کہتا ہے اور نقص بیان کرتا ہے، فلیس علی السنہ، سمجھ لو یہ سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا۔ دوسری بات، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، جب تم دیکھو
ایسے شخص کو یذکر اصحاب رسول اللہ بسوء، وہ کسی صحابی کے بارے میں غلط بات کہہ رہا ہے، فاتہموا علی الاسلام، اس کے اسلام میں تہمت لگاؤ، اس کا اسلام ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری بات، امام ابو ذر رازی 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ کہتے ہیں جب تم دیکھو کہ کوئی صحابی کے بارے میں زبان کھولتا ہے فعلم انہ زندیق، وہ زندیق ہے، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اور 7 سبب بیان کیا۔ اللہ نے قرآن ہمیں دیا، حدیث دی، قرآن بھی صحابہ نے نقل کیا، حدیث بھی صحابہ نے نقل کی۔ وہ ہمارے ان صحابہ پہ اس لیے بحث کرتے ہیں، گواہی اگر ختم ہو جائے تو گواہی کہاں جائے گی؟ یہ قرآن و حدیث کے دشمن ہیں جو صحابہ پہ کلام کرتے ہیں۔ اور سرخسی نے کہا تھا فمن طعن فیہم فہو ملحد منابذ للاسلام دواؤہ السیف ان لم یتب، جو صحابہ پہ بات کرتا ہے کہ صحابہ ایسے اور ایسے تھے، ملحد ہے، منابذ للاسلام، یہ اسلام سے دور ہے، اس کا علاج تلوار ہے اگر یہ توبہ نہیں کرتا۔ اور بشر بن حارث نے جو سچ کہہ دیا، من شتم اصحاب رسول اللہ فهو کافر وان صام وصلى وزعم انه من المسلمین، جو صحابہ کو گالی دیتا ہے کافر ہے، وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، دعویٰ کرے میں مسلمان ہوں۔ اٹھائیے الایمان اور اس بحث کو پڑھیے۔ اور میرے رب کے پیغمبر نے سچ کہا تھا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس نے صحابہ کو گالی دی اس پر رب کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، پوری کائنات کی لعنت۔ اللہ ذوالجلال ان عظمتوں کو پہچاننے اور جو ان عظمتوں کو مانتے نہیں ان کو صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ چوتھی ذمہ داری محرم الحرام میں ایک مسلمان کی یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کی تجدید کرے۔ اہل بیت سے محبت ایمان ہے اور ان سے نفرت یہ نفاق ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ سوار ہوئے، آگے بڑھ کے عبداللہ ابن عباس نے مہار پکڑی، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، کہا تنحی ابن عم رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ کام نہ کرو، تیری بڑی عظمت ہے۔ کہا نہیں، ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو علم والا ہوتا ہے اس کا احترام ایسے ہی کرتے ہیں۔ کارنی یدک، عبداللہ بن عباس سے کہا زید نے رضی اللہ تعالی عنہ ذرا مجھے ہاتھ تو دکھائیے۔ فقبلها، ہاتھ جب نکالا تو جلدی سے ہاتھ کو بوسہ دیا، پھر کہا ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، ہمیں یہی حکم ہوا ہے اللہ کے رسول کی طرف کہ اہل بیت سے بھی اس طرح ہی محبت کی جائے۔ یہ بچہ جس کے ہاتھ کو چومتے نظر آتے ہیں زید، جنہوں نے 10 سال اللہ کے رسول کے ساتھ رفاقت نصیب ہوئی، اہل بیت سے محبت یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ ان سے نفرت یہ نفاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرمایا تھا علی سے، لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، علی تم سے محبت مومن کرے گا، تم سے نفرت منافق کرے گا۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ صحابہ کرام میں جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کو دل میں پیدا کریں، اگر کم ہو گئی ہے تو اللہ سے ڈر کے توبہ کرے، پوری کرے، اس کا زبان سے بھی اظہار کرے، اس کا دل سے بھی اظہار کرے۔ پانچویں ذمہ داری صحابہ اور اہل بیت کی باہمی محبت کو اجاگر کرے۔ دنیا کے جھوٹے لوگ، کذاب،
غدار لوگ، ان کی باتوں کے پیچھے مت لگے، پڑھے قرآن، پڑھے احادیث، سمجھ میں آئے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کیسے تھی۔ کون نہیں جانتا ابو بکر کو کہ صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ علی فرماتے ہیں، سیدنا علی فرماتے ہیں، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ۔ لوگوں سنو، میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، انبیاء و رسل کے علاوہ آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے بوڑھوں کے سردار جنت میں ابو بکر و عمر ہوں گے۔ کہنے والا کون ہے؟ سیدنا علی۔ اگر دشمنی ہوتی تو کوئی تعریف کرتا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، ابا جان یہ تو بتائیے اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکر۔ بیٹا ابو بکر ہی تو ہے۔ قلت ثم من؟ ابا جان پھر کون؟ قال عمر۔ بیٹا عمر ہی تو ہے۔ بیٹا کہتا ہے میں نے ویسے ہی کہا۔ ابا جان پھر آپ؟ قال لا، میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ پھر فرمایا، راوی روایت کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ محمد بن عقیل کہتے ہیں خطبہ دیا، منبر پہ کھڑے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے ہیں، سچ بتاؤ نبی کے بعد سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ سب نے کہا آپ۔ کہتے نہیں، بلا شبہ میں جس سے لڑائی کی ہے، میں نے انصاف کیا، سبق سکھایا ہے، میں پوچھ رہا ہوں سب سے بہادر کون ہے؟ کہا ہمیں نہیں پتا۔ کہا سنو، نبی کے بعد سب سے بڑا بہادر آیا ہے اس امت میں تو ابو بکر ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی۔ پھر دلیل پیش کی۔ جب بدر کے مقام پہ خیمہ بنایا گیا، نبی مکرم کو ٹھہرایا گیا، آواز لگی کون ہے جو نبی کا محافظ ہو، کوئی تیر اور کوئی تلوار یہاں تک نہ پہنچے۔ کہا کسی نے حرکت نہیں کی، ما دنا منا احد الا ابو بکر۔ سب سے پہلے تلوار نکالی تو ابو بکر نے لہراتے ہوئے کہا جاؤ تم جنگ کے لیے، اس پیغمبر کی حفاظت رب کے بعد ابو بکر کرے گا۔ اور کوئی بھی آیا تیر تلوار لے کے، سیدنا ابو بکر نے اس کے ساتھ انصاف کیا۔ پھر دوسری دلیل دی، مکہ کے اندر جب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتے تھے، کوئی دھکیلنا چاہ رہا تھا، کوئی مارنا چاہ رہا تھا، کوئی حرکت نہیں کر رہا، دوڑ کے آئے تو ابو بکر، کسی کو دھکا دیا، کسی کو پیچھے کیا، اور کہتے ہیں تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اس ہستی کو تم مارنا چاہتی ہو جو کہتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر سیدنا علی منبر پر کھڑے اپنی چادر کو اپنے اوپر ڈال کے رونے لگ گئے خطبے میں۔ پھر پوچھتے ہیں سچ بتاؤ آل فرعون میں جو نیک انسان تھا جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، وہ بہادر ہے کہ ابو بکر؟ سب خاموش۔ پھر خود کہتے ہیں وہ ابو بکر اس سے بھی بہادر تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی۔ پھر فرمایا سیدنا علی نے، ابو جحیفہ نے آواز دی یا خیرا بعد رسول اللہ فی هذه الامہ، اس امت میں نبی کے بعد سب سے بہترین ہستی۔ کہتے ہیں رک جاؤ، مہلا یا ابا جحیفہ، 2 مرتبہ کہا اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے۔ ابو جحیفہ سنا، میں نہیں، عمر ہے۔ پھر فرمایا لا يفضلني احد عليهما الا جلدته جلد المفتری، جس نے ابو بکر و عمر سے میری فضیلت بیان کی میں اتنے کوڑے ماروں گا جتنا مفتری کو مارے جاتے ہیں۔ جو کسی پہ الزام لگاتا ہے اس کو 80 کوڑے لگتے ہیں، جس نے مجھے ابو بکر و عمر سے بلند جانا میں اسے 80 کوڑے لگاؤں۔ 5ویں ذمہ داری یہ ہے، ان کی محبت کو دیکھیے، جھوٹ کے پیچھے نہ لگیے، اپنے ایمان کو ضائع نہ کیجیے، غدر جھوٹ اس سے بچیے۔ عمر کون ہے؟
جس راستے میں چلتے شیطان راستے چھوڑ دیتا. عمر کون ہے؟ زبان سے کلمات نکلتی اللہ وہی بنا کے دوبارہ دنیا میں ڈال دیتے. عمر کون ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. سیدنا علی چادر لے گئے. پوچھنے والا پوچھتا ہے علی امیر المؤمنین یہ چادر آپ اکثر پہنتے ہیں راز کیا ہے؟ کہا بتاؤں راز کیا ہے؟ انہو کسانی خلیلی وصفی عمر. یہ میرے عمر نے مجھے تحفہ دیا تھا جو میرا خلیل بھی ہے صفی بھی ہے. یہ چادر عمر نے پہنائی تھی اس لیے مجھے تمام چادروں سے اچھی لگتی ہے. عمر علی کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں علی تم جانتے ہو میری اور آپ کی محبت کیسی ہے. میرا جی چاہتا ہے یہ محبتیں اور بڑھ جائے, نبی کے خاندوانے سے میرا تعلق اور مضبوط ہو جائے, اہل بیت سے تعلق میرا بڑھ جائے. کیسے بڑھے گا؟ جی چاہتا ہے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح مجھے دے دو. سیدنا علی کہتے ہیں اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کی بیٹی کا خامد عمر ہو. نکاح کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے رات کی تاریکی میں, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر کی بیوی سیدنا علی کی بیٹی ہے. دشمنی ہو تو کوئی بیٹی دیتا ہے؟ یہی وہ خاتون اول ہے. رات کو عمر اٹھتے گشت کرتے تو یہ ساتھ جایا کرتی تھی. عمر باہر نکلے, خیمہ دیکھا, ایک انسان پریشان دیکھا, بھی کیا بات ہے؟ کہتا ہے بیوی امید سے ہے, لگتا ہے خوشخبری آنے والی ہے. میں ایک مسافر ہوں, خلیفہ سے ملنے آیا ہوں. کہا رک جاؤ. گھر آئے, سیدنا علی کی بیٹی نے اپنی بیوی خاتون اول کو اٹھایا, یا ام کلثوم الخیر قد ساقہ اللہ الیک. اٹھو ایک نیکی اللہ کھینچ کے تیرے پاس لے آئے ہیں. فقامت کھڑی ہوئی, فابتسمت مسکرا دیا, فقالت ابشر کہتی ہے خوش ہو جاؤ, فتوضأت وضو کیا, فقالت ابشر کہتی ہے اب حکم کیجئے کہاں جانا ہے. خلیفہ اس کی بیوی خاتون اول باہر نکلی, کوئی تجربہ نہیں, ایز اے گائنی ڈاکٹر خیمے میں کون داخل ہوئی؟ سیدنا علی کی بیٹی سیدنا عمر کی بیوی. اور سیدنا عمر لکڑیاں ساتھ چن رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں مسافر کے ساتھ. کھانا پک گیا, اندر سے آواز آئی ابشروا بالمولود, خوش ہو جاؤ اللہ نے بیٹا دیا ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں جاؤ اپنی بیوی کے پاس. وہ گیا, سیدنا عمر اپنی بیوی کو لے کے گھر روانہ ہوئے. وہ شخص خیمے میں جا کے سجدے میں گر گیا. اتنی پیاری مخلوق, خلیفہ کیسا ہوگا؟ ادھر عمر اور سیدہ ام کلثوم اپنے گھر میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں. اللہ تو نے توفیق دی, رات کی طریقی میں ہم نے کسی کی مدد کر دی. کون ہے عثمان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے سچا حیا اللہ نے دیا ہے تو عثمان کو. کون ہے عثمان؟ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا ابو سعید خدری عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح ہو گئی, اللہ کے رسول صرف ایک ہی دعا کر رہے ہیں, اللہم عثمان رضیت عنہ فرض عن. اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی ہو جا. ساری رات ایک ہی دعا. اور کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم, آج کے بعد عثمان جو بھی کچھ کرے اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے, جنتی ہے. علی کون ہے؟ محبت کیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا علی تجھ سے محبت مومن ہی کرے گا, تجھ سے نفرت منافق ہی کرے گا. سیدہ عائشہ جو مومنوں کی بھی ماں ہیں, سیدنا علی کی بھی ماں ہیں, کیا کہہ رہی ہے لوگوں؟ من عاد اللہ عاد اللہ من عاد علیا. کہتے ہیں یہ تھا اور وہ تھا, جس کی دشمنی ہو کبھی ایسا کہتا ہے. سیدنا علی کے بارے میں عائشہ کہہ رہی ہیں عاد اللہ من عاد علیا, جس نے اللہ سے دشمنی کی اللہ اس سے دشمنی کریں گے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. کون ہے سیدنا حسن و حسین؟ ان کی محبت میرے ایمان کا حصہ ہے. سید شباب اہل الجنہ
یہ دونوں ہی جنت کے شہزادے ہیں، لیکن ساتھ یہ فرمایا لوگوں وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان کا باپ علی ان دونوں سے اچھا ہے، کیونکہ بیٹے تو اس کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے محمد سے بغض رکھا۔ اللہ کے رسول نے اپنی ران مبارک پہ سیدنا حسن کو بٹھایا، کہا لوگوں دیکھ لو ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یصلح اللہ بین فئتین عظیمتین، اللہ اس کے ذریعے دو مسلمانوں کی جماعتوں کو جوڑے گا۔ 6 ماہ 5 دن سیدنا حسن نے خلافت سنبھالی۔ جب سیدنا معاویہ تشریف لائے مدینہ طیبہ، منبر میں بیٹھے، سیدنا حسن اترے، آگے بڑھے، سیدنا معاویہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ اس میرے صحابی کو لکھنا سکھا دے جس میں قرآن لکھنا ہے، یہ کاتبین وحی میں سے ہے سیدنا معاویہ، اللہ اس کو حساب و کتاب سکھا دے، اس سے تو بڑا کام لے، وقہ العذاب، اللہ اس کو عذاب سے بھی بچانا۔ دوسری دعا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی، اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا، اللہ اس کو ہدایت دینے والا بنا، اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ سیدنا معاویہ ان کا آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑا اور کہا آؤ اس ممبر پہ جس ممبر پہ میرا باپ علی بیٹھا کرتے تھے، بٹھایا اور ان کے ہاتھ میں بیعت کی۔ آج یہی غدار لوگوں کی دشمنی ہے کہ وہ تذکرہ حسین کا کریں گے، حسن کا نہیں، دونوں علی کے بیٹے، دونوں سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے، دونوں جنتی شہزادے، دونوں شہید ہوئے، دونوں سے محبت اللہ کے رسول کی محبت، دونوں سے نفرت اللہ کے رسول سے بغض۔ لیکن ایک بات پوچھوں، کسی کو پتا ہے سیدنا حسن بھی شہید ہوئے تھے، کس طریقے شہید ہوئے تھے؟ کون جانتا ہے؟ کیوں نہیں جانتا؟ 49 ہجری کو سیدنا حسن شہید ہوئے اور شعبان 3 ہجری کو یہ پیدا ہوئے، اور سیدنا حسین 4 ہجری کو پیدا ہوئے شعبان میں، اور 61 ہجری کو شہید ہوئے۔ لیکن تذکرہ حسین کا کیوں؟ شہید تو حسن بھی ہوئے، شہید تو حسن حسین کے بابا علی بھی ہوئے، شہید تو شہید قرآن جس کی قرآن گواہی دے گا عثمان بھی ہوئے، شہید تو عمر بھی ہوئے، اور شہید تو محمد مصطفیٰ بھی ہوئے۔ کیسے؟ حدیث کہتی ہے صحیح بخاری کی، لوگوں جو یہودیہ نے کھانے میں زہر ملایا تھا آج وہ زہر میری شارک کو کاٹ رہا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء محدثین کہتے ہیں اللہ کے رسول بھی شہید ہوئے، شہادتوں کا سلسلہ ہے۔ سیدنا حمزہ بھی شہید ہوئے، اللہ شہادت دیتے اس کو ہے جس کا مقام ہوتا ہے۔ لیکن غداروں سے بچیے، جھوٹے فریب کاروں سے بچیے۔ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی دعا آپ نے سنی، صحیح بخاری کی روایت ہے 3553، معاویہ نے 1 وتر پڑھا عشاء کے بعد، صحیح بخاری کی روایت۔ عبداللہ بن عباس کا غلام آیا، کہتے ہیں جانتے ہو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المؤمنین ہیں، انہوں نے 1 وتر پڑھا ہے، کہا انہو آصاب انہو فقی، جانتے نہیں ہو کہ صحابہ میں فقی صحابی ہیں، انہوں نے ٹھیک کیا ہے، جانتے ہو یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہے۔ معاویہ سے بغض رکھنے والے، یہ صحیح بخاری کی روایت، یہ جامع ترمذی کی روایت اور یہ مولد الزمان کی روایتوں کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اول جیش من امتی، صحیح بخاری کی روایت ہے 2924، لوگوں سب سے پہلے سمندری جہاد کرنے والے لوگ قد اوجبوا، سب پہ جنت واجب۔ سب سے پہلے بحری بیڑا کس نے بنایا؟ معاویہ نے رضی اللہ عنہ۔ کس نے جہاد کیا سمندر میں؟ معاویہ نے رضی اللہ عنہ۔ فرمایا سب کے سب جنتی،
ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں اللہ کی سن میں بھی ان میں شامل. قال نعم انت فیہم، تم بھی شہید ہوگی. گھوڑے پہ سوار تھی، گھوڑا بھاگا، گر گئی اور اللہ کے پاس چلی گئی، اسی غزوے میں شہید ہوئی. پھر فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر، سب سے پہلا غزوہ قسطنطنیہ اور قیصر رومیوں کے ساتھ جو لڑائی کریں گے مغفور لہم، وہ سب کے سب بخشے ہوئے ہیں. صحیح بخاری، صحیح ابی داؤد، سلسلہ صحیحہ کی روایت میں پیش کر رہا ہوں. امام ابن حجر صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں فیہ منقبۃ فی هذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لأنه اول من غزا البحر. اس حدیث میں سیدنا معاویہ کی فضیلت ہے کیونکہ سب سے پہلے سمندر میں جہاد اس نے کیا، سب کے سب جنتی ہیں. وفیہ منقبہ لولدہ یزید، اور اس میں فضیلت ان کے بیٹے یزید کی ہے لأنہ اول من غزا مدینہ قیصر، کیونکہ سب سے پہلے قسطنطنیہ قیصر کے ساتھ جہاد اس نے کیا. مسلمانوں نے امیر المؤمنین کے تحت اس کی قیادت میں جنگ کی. مغفور لہم، اللہ کے رسول نے فرمایا سب کے سب اس میں شامل ہونے والے بخشے ہوئے ہیں. چھٹی اور آخری ذمہ داری، جھوٹ سے بچو، الزام سے بچو. نیا سال آ رہا ہے، پیغام ہے محرم کا، عہد کرو کسی پہ الزام نہیں لگائیں گے. کیوں؟ من قال فی مسلم ما لیس فی، جو کسی مسلمان پہ الزام لگاتا ہے جو اس میں گناہ ہے نہیں، اسکنہ اللہ رضوۃ الخبل، اللہ اسے جہنمیوں کی پیٹ میں رکھیں گے، خون میں رکھیں گے. حتی یخرج مما قال، جب تک قیامت کو ثابت نہیں کرے گا. ولیس بخارج، اور حدیث کہتی ہے جہنم سے نکل نہیں سکے گا کیونکہ ثابت نہیں کر سکے گا. گالی مت دو، گالی شیطان کو بھی نہیں دینی چاہیے. اگر کوئی گالی دیتا ہے ابو بکر کو تو اس سے ضرور پوچھئے گا کس کو گالی دے رہے ہو. علی کے بیٹے بھی ابو بکر تھے، حسن کا بیٹا بھی پہلا ابو بکر تھا، حسین کا بیٹا بھی ابو بکر تھا، موسیٰ کاظم کا بیٹا بھی ابو بکر تھا. کس ابو بکر کو گالی دینا چاہتے ہو؟ کوئی عمر کو گالی دے ضرور پوچھنا. سیدنا علی نے بھی اپنے بیٹے کے نام عمر رکھا تھا، حسن نے بھی اپنے بیٹے کے نام عمر رکھا تھا، حسین نے بھی اپنے بیٹے کے نام عمر رکھا تھا، موسیٰ کاظم نے بھی اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا. کیوں رکھا تھا؟ عمر سے محبت تھی. سیدہ عائشہ کو کوئی گالی دے تو پوچھنا ضرور کس کو گالی دے رہے ہو، کس کو گالی دے رہے ہو. یہ علی رضا جو امام نے اس کی بیٹی کے نام بھی عائشہ تھا، موسیٰ کاظم کی بیٹی کے نام بھی عائشہ تھا، اور محمد بن حنفیہ کی بیٹی کے نام بھی عائشہ تھا. کس کو گالی دے رہے ہو؟ آج امت کے اندر غدار اتنے آئے جنہوں نے تاریخ بدلی. تاریخ ایک یہ بدلی، آپ کی کتابیں بولتی ہے ملک پاکستان میں صوفیہ اسلام لائے. سب سے بڑا جھوٹ ہے. پاک و ہند میں 25 صحابہ آئے، 18 تابعین آئے، 42 تبع تابعین آئے، وہ اسلام لے کے آئے. صوفیہ کے اسلام کوئی نہیں ہے، اس کا اسلام نہیں. ذرا ان کے پڑھ کے دیکھیے عقائد، ظلم ہے، رب پہ بہت سارے بہتان ہیں. یہ کتابیں جھوٹ بولتی ہیں کہ اسلام آیا تو صوفیہ کی وجہ سے. امام شافعی کہا کرتے تھے من اصبح صوفیا فقد تحمق بعد العصر، جو صبح کے وقت صوفی ہو عصر تک احمق ہو جاتا ہے. میں ایک جھلک دے دیتا ہوں صوفیہ کے اسلام کا. صوفیوں کا بڑا کہتا ہے وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا، لوگوں کتا بھی میرا رب ہے اور خنزیر بھی میرا رب ہے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، یہ ہے ان کا ایمان. وہ ہر چیز میں کہتے ہیں اللہ کا نور نظر آ رہا ہے. حاشا للہ، اسلام اس سے بری ہے. دوسرا جھوٹ، آج لفظ بولا جاتا ہے ظلم و بربریت. تاریخ اٹھائیے، بربر کے مجاہد جہاد کرتے تھے، ظالموں کو ظلم سے روکتے تھے، مظلوموں کو چھڑایا کرتے تھے. کافروں نے لفظ بنا دیا کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں بربریت کا لفظ آئے گا. تاریخ چینج کی ہے. تیسرا ظلم جو تاریخ کے اندر موجود ہے، چینلز، کتابیں، رسائل، جرائد کہتے ہیں
یزید نعوذ باللہ من ذالک اس نے سیدنا حسین کو شہید کروایا. جھوٹ ہے، وہ ظالم مجرم عبید اللہ بن زیاد تھا، یزید نہیں تھا. دنیا کے اندر کتابیں موجود ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حسین کوفے نہ جانا، یہ وہی ظالم ہیں جنہوں نے تیرے بابا کو شہید کیا ہے. عبداللہ بن عباس آگے بڑھے، کہا حسین وہاں نہ جانا، یہ تیرے بابا کے قاتل ہیں. سیدنا حسین نے کہا مجھے اصل میں خط اتنے عراقیوں نے لکھے ہیں کہ وہاں بدعات پھیل گئی ہیں اور سنت ختم ہوگی، میں تو اس لیے جا رہا ہوں، لڑائی کے لیے نہیں گئے. راستے میں جا رہے تھے، فرزدق ملا، کہا میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے گھوڑے کے سامنے لیٹ جاؤں، آپ نہ جاؤ، یہ تمہیں دھوکہ دیں گے کوفی، یہ وہی عراقی ہے جنہوں نے سیدنا علی کو شہید کیا، بچ جاؤ. لیکن میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کی عزت جو ہے ہم پہ فرض ہے. سیدنا حسین گئے. راستے میں سب سے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا، اپنے بھائی کو. انہوں نے پیغام بھیجا کہ سب نے میرے ہاتھ میں بیعت کیا، آ جاؤ. تھوڑا سا آگے گئے، مسلم بن عقیل کی طرف سے پیغام پہنچا، نہ آنا، یہ ظالم عبید اللہ بن زیاد پہ اعتماد کر بیٹھے ہیں. اور ساتھ ہی اگلا پیغام ملا، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. ہانی بن عروہ جس کے گھر میں مسلم بن عقیل تھے، شہید ان کو بھی کر دیا گیا ہے. ادھر نہ آنا. سیدنا حسین رک گئے، فیصلہ کیا اب کیا کیا جائے. یہ تو ظالم نکلے واقعتاً بے وفا نکلے. ادھر سے عبید اللہ بن زیاد مجرم ظالم نے اس جنتی شہزادے کو اللہ کے رسول کے پھول کو مچلنے کے لیے شمر ذی الجوشن اس کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، جنہوں نے گھیرا تنگ کیا. کہا سنو پیچھے ہٹ جاؤ، میں واپس جانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی ہے میں لڑائی کے لیے تو آیا نہیں تھا کہ تم ظالم جھوٹے ہو. نہیں، مجھے کسی سرحد پہ جانے دیجئے، میں اللہ کے دین کے لیے لڑائی کروں گا. نہیں، میں یزید کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا. یہ بات ہوئی. شمر الجوشن نے کہا آگے بڑھو، اور جنتی شہزادے کو وہاں شہید کر دیا گیا. کیسے شہید کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اتانی جبریل، جبریل میرے پاس آئے، فاخبرنی، اور مجھے خبر دی، ان امتی ستقتل ابنی هذا یعنی الحسین. جبریل نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ امت کے لوگ تیرے بیٹے حسین کو شہید کریں گے. جبریل نے آگے ہاتھ کیا اور وہ مٹی بھی خون آلود دکھا دی. یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا. لیکن مجرم کون بنا؟ عبید اللہ بن زیاد. جب یہ بات یزید کو پہنچی تو کہتے ہیں لعن اللہ ابن مرجانہ، اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ، عبید اللہ بن زیاد پہ اس نے کتنا بڑا ظلم کیا. پھر محمد بن حنفیہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، سب لوگوں کو پناہ دی تو یزید نے، اس نے ہی مدینے تحفے تحائف دے کے بھیجا. مدینے پہنچے، لوگوں نے کہا یزید تو ایسا اور ایسا اور ایسا ہے. سیدنا حسین کے بھائی بولے اٹھائیے تاریخ الاسلام ذہبی کی، کہتے ہیں ما رأیت منہ ما تذکرون، یہ جتنے الزام لگا رہے ہو تم یزید پہ، میں نے ایسا نہیں دیکھا. تم کہتے ہو شرابی ہے، میں نے نہیں دیکھا. تم کہتے ہو نماز نہیں پڑھتا، میں نے نہیں دیکھا. تم کہتے ہو جوے باز ہے، میں نے نہیں دیکھا. وقد اقمت عنده وحضرت، میں اس کے پاس بھی گیا ہوں، پہلے بھی اب بھی اس کے پاس رہا ہوں. فرأيته مواظبا للصلاة، وہ نمازوں کا پابند تھا. متحريا للخير، خیر کا متلاشی تھا. يسأل عن الفقه، وہ ہمیشہ دین کا طالب تھا. ملازما للسنة، وہ تو سنت کا پاسدار تھا. اس لیے الزام نہ لگاؤ، حقیقت کو پہچانیے. آج ایک نہیں 10 چینلز جھوٹ بکیں گے، مت باتوں کی طرف جائیے، احادیث سے اس کا فیصلہ لیجئے. اللہ ذو جلال سے دعا ہے اللہ ذو جلال ہمیں حقیقت کی دنیا اور حقیقت کی زندگی نصیب فرمائے، جس میں صحابہ کرام، تابعین اعظام،
اور تبع تابعین کی عظمت باقی رہے، اور قیامت کے دن ہمیں سیدنا حسن و حسین جو جنت کے شہزادے ہیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔